سعادت مند بیٹا جھک گیا فرما برداری پر، زمین و آسماں حیران تھے اس طاعت گزاری پر۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے میں بڑی دعاؤں اور التجاؤں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہاجرہ کے بدن مبارک سے حضرت اسماعیل کو اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ میرے دوستو، آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں جا کے حضرت اسماعیل ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل سے بہت پیار فرماتے تھے۔ روایت ہے کہ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، اے پروردگار عالم، اے مالک و مولا، اور بڑا پیارا سوال ہے، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل فرمایا اور ارشاد فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو یہ حال ہے کہ اب ان کے دل میں ان کے فرزند کی محبت پیدا ہو چکی ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، تیرے خلیل دوست کہلانے کا وہی حق رکھتا ہے جس کے دل میں تیری محبت کے سوا کسی اور دوسرے کی محبت نہ ہو۔ یعنی فرشتے کہتے مولا وہ تیرا خلیل ہے، تو جو تیرا خلیل ہے تو اس کے دل میں اور کی محبت کیوں ہے؟ اب اسے بیٹا مل گیا ہے تو بیٹے کی محبت اس کے دل میں آ گئی ہے، اور خلیل تو وہ ہوتا ہے کہ تیری محبت کے سوا دوسری محبت کسی کے دل میں نہ ہو۔ تو اس لیے فرشتوں نے جب یہ کہا تو اے ایمان والو، یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس طرح امتحان لیا کہ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا تھا کہ فرشتوں کے سوال کا جواب بھی ہو جائے۔ یعنی یہ جو قربانی ہو رہی ہے تو یہ فرشتوں کے سوال کا جواب ہونے کی وجہ سے بھی ہے کہ جاؤ تم امتحان لے سکتے ہو۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے امتحان ہوا تو پھر کیا ہوا، ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب ہوا 8ویں ذی الحجہ کی رات میں۔ حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کا حکم سنا رہا ہے، قربانی کرو۔ آپ نے صبح ہوتے ہی 100 اونٹ کی قربانی کر دی۔ الحمدللہ اللہ کے نام پہ 100 اونٹ قربان کر دیے، مگر جب دوسری رات ہوئی یعنی 9ویں ذی الحجہ کی رات ہوئی تو یہی خواب دیکھا، تو پھر آپ نے 200 اونٹوں کی قربانی پیش کی۔ جب تیسری رات بھی یہی خواب دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تو کس چیز کی قربانی چاہتا ہے؟ کہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابراہیم تم میری راہ میں اس چیز کو قربان کرو جس کو تم دنیا میں سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہو اور پسند کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے پیارے بیٹے اسماعیل کی قربانی کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خواب دیکھ کر میرے دوستو بالکل بے چین نہیں ہوئی، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر 7 سال تھی یا پھر 13 برس تھی۔ حضرت ہاجرہ جو آپ کی نیک بیوی، میرے دوستو آپ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم حضرت اسماعیل کو اپنے دوست کی دعوت پہ لے کے جا رہے ہیں، آپ ان کو تیار کر دیجئے۔ حضرت ہاجرہ بڑی خوش ہوئیں اور حضرت ہاجرہ نے اپنا لخت جگر نور نظر یعنی حضرت اسماعیل کو نہلایا، نئے کپڑے پہنائے اور دلہا بنا دیا، اور بنانے کے بعد حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم کے حوالے کر دیا۔ اب جب لے کے چلے تو ہوا یہ، حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں تو چلے گئے، لیکن شیطان جو کل بھی ہمارا دشمن تھا آج بھی ہمارا دشمن ہے، اس نے ایک بوڑھے کی شکل اختیار کی اور حضرت ہاجرہ کے پاس آ گیا اور بہکانے لگا اور کہنے لگا حاجرہ معلوم ہے کہ بیٹے کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ کہا ہاں دوست کی دعوت میں مہمان نوازی میں لے کر گئے ہیں۔ تو شیطان کہنے لگا نہیں مہمان نوازی میں نہیں لے کر گئے ہیں،
وہ تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا کوئی باپ بھلا اپنے بیٹے کو کیوں کر قربان کرے گا، اور میرا بیٹا فرما بردار بیٹا ہے، وہ ان سے بہت پیار کرتے ہیں ان کے باپ، ایک مہربان باپ اپنے بیٹے کو کیوں قربان کرے گا؟ تو شیطان کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو ذبح کریں، قربان کریں۔ تو میرے دوستو جب اتنا سنا تو دیکھیے نیک بیوی نے کیا کہا۔ حضرت حاجرہ نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تو شیطان ہے اور مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ اگر یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اسماعیل دیا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے 1000 اسماعیل دیتا اور اپنے نام پہ قربانی مانگتا تو میں ایک ایک کر کے 1000 بچوں کی قربانی پیش کر دیتی۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت حاجرہ اس شیطان سے کہتی ہیں، لیکن ذرا سنیے اس کے بعد کیا ہوا۔ جب اس کا وار یہاں نہ چل سکا تو یہ شیطان ملعون حضرت اسماعیل کی بارگاہ میں گیا اور کہنے لگا معلوم ہے تمہارے والد تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کہاں معلوم ہے، دعوت میں لے کر جا رہے ہیں، مہمان نوازی میں لے کر جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا مہمان نوازی میں نہیں لے کر جا رہے، تمہارے والد تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو کہا ایک اچھا باپ اور ایسا باپ جو پیار کرنے والا ہو، ایک شفیق، ایک محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، مشفق، مہربان باپ ہمیں کیوں قربان کریں گے؟ تو میرے دوستو توجہ رکھیں، شیطان نے پھر کہا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، اس وجہ سے وہ قربان کریں گے۔ تو حضرت اسماعیل نے بھی یہی جواب دیا، اور حقیقت بھی ہے جب پیڑ جیسا ہوتا ہے نا پھل ویسے ہی ہوتے ہیں، جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ویسی اولاد بھی ہوتی ہے الحمدللہ۔ ادھر ماں باپ بھی لاجواب تو ان کی اولاد بھی لاجواب ہے۔ تو الحمدللہ بیٹے نے جواب دیا کہ یہ تو میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ میری قربانی چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور حقیقت بھی اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری قربانی چاہتا ہے۔ تو حالانکہ شیطان کا بار وہاں بھی نہ چل پایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس شیطان آ گیا اور آ کر بڑے پیار سے کہنے لگا ایک خواب کے لیے آپ اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ تو میرے دوستو پہلے تو آپ یہ سنیں، جو اللہ کے نبی کا جو خواب ہوتا ہے نا وہ حقیقت میں جھوٹا نہیں ہوتا، وہ سچا ہوتا ہے، وہ وحی الہی ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جس کے خواب میں اگر میں آتا ہوں تو سمجھ لو میں ہی آتا ہوں، کیونکہ شیطان میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ میری شکل اختیار کر سکیں۔ تو ہمارا آپ کا خواب غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی جو ہیں ان کا خواب غلط نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو اس وقت میں جمرہ عقبہ ہے، جو ہمارے حاجی لوگ جاتے ہیں انہیں معلوم ہے، تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکری اٹھائیں اور اس کو ماری شیطان کو۔ وہ شیطان زمین میں دھس گیا، لیکن بعد میں وہ پھر نکلا تو آپ نے جب دیکھا تو جمرہ ثانیہ کے پاس میں آپ نے پھر کنکری اٹھائی اور پھر 7 کنکری اس کو ماری۔ پھر آخر میں تیسری بار جمرہ کبریٰ کے پاس میں آپ نے پھر اس کو 7 کنکری ماری، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے آنے والے حاجی کے لیے فرما دیا کہ آپ آؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرو۔ حالانکہ وہاں شیطان نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کی سنت کو زندہ رکھا جاتا ہے، ان کی سنت کو ادا کیا جاتا ہے۔ آج بھی جب حاجی جاتے ہیں تو ان کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ تو حضرات آپ نے دیکھا یہ اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں جو امتحان دینے کے لیے تیار ہوئے۔ دیکھیے جب جا رہے تھے تو آپ نے رسی اور چھری بھی میرے دوستو اپنی آستین میں رکھ لی تھی۔ اب جا رہے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوا ملاحظہ فرمائیں، شیطان کا خیر وار نہ چل سکا، اور اس کے بعد آپ اپنے بیٹے سے بھی کہتے ہیں بیٹے بتا تیری کیا مرضی ہے کہ ہم نے ایک خواب دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی چاہتا ہے، لیکن تم بتاؤ تمہاری مرضی کیا ہے؟ تو دیکھیے حضرت ابراہیم نے جب اتنا کہا تو حضرت اسماعیل نے کہا ابا جان یہ تو ہمارے لیے خوش بختی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ میری قربانی چاہتا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میری قربانی چاہتا ہے تو آپ دیر نہ کریں، آپ نے جو خواب دیکھا ہے آپ جلد سے جلد اس خواب آپ میری قربانی کر لیجئے، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو حقیقت میں اس کے بعد کیا ہوا، حضرت اسماعیل تو بلکہ یوں ہی کہہ رہے تھے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نیک صالح باپ ہونے میں لاجواب، حضرت اسماعیل بھی سعادت مند بیٹا ہونے میں بے مثل و بے مثال۔ اگر عظیم الشان باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں تو ان کا بیٹا بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ نہ اس باپ کا کوئی جواب ہے اور نہ اس بیٹے کا کوئی جواب ہے، بلکہ تبھی کسی نے کہا سعادت مند بیٹا جھک گیا فرما برداری پر، زمین آسماں حیران تھے اطاعت گزاری پر۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب